السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی رائٹر امبر اور یہ ہے میرا نیو چینل ناولز بائی امبر۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر جو میں آپ کے لیے ناول لے کے آئی ہوں وہ ہے لمس جنوں۔ امید ہے اس ناول کو پڑھ کے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے، آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا۔ تو کائنڈلی آپ کو اچھا لگے تو آپ لائکس اور کمنٹس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز آتے ہیں ہم اپنے ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ پہ۔ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے کر بھی سکتی ہو یا نہیں؟ میرا برانڈڈ سوٹ تم لوگوں نے جلا کے رکھ دیا ہے، اس کے پیسے کیا تم لوگوں کا باپ دے گا؟ سوری بی بی جی، قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارے سوری کہنے سے کیا میرا اتنا مہنگا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ میرب کی آواز ہے نا؟ اب یہ لڑکی کس پر چلا رہی ہے؟ میرب کی ماں رفت بیگم اس کے پاپا ملک زبیر سے کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھیلا کر میرب کے کمرے میں پہنچی تھی۔ میرب غصے کی بہت تیز تھی اور اس کے بھائی کے حد سے زیادہ لاڈ اور پیار نے میرب کو بہت بگاڑ رکھا تھا۔ اکثر اس کی ماں اس کے بھائی سے یہ شکایت کرتی تھی کہ تمہارے پیار نے میرب کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ میرب، ملک زبیر جو کہ بہت مشہور بزنس مین تھا، اس کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک بھائی جو اس سے حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا۔ اس کا نام شامیر ملک تھا۔ یہ ملک زبیر اور رفت بیگم کی پیش قیمتی دولت ان کی 2 اولادیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی، مگر میرب کو شامیر کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے کافی بگاڑ دیا تھا۔ شامیر خود بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ میرب اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی، وہ اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ رشتے تھے یا اس کے کاسمیٹکس کی چیزیں یا پھر اس کی جویلری یا اس کے جوتے، وہ اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرب، کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ رفت بیگم اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوئی تو وہ گھر کی 2 نوکرانیوں کو لائن میں لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، میرا اتنا مہنگا برانڈڈ سوٹ انہوں نے جلا دیا ہے، میں چلاؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ میرب اپنی ماں کے آگے اپنا فراق کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ تو میرب، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں جلایا ہوگا نا؟ اگر غلطی سے جل گیا ہے تو اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے؟ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ ماما پلیز، آپ کو تو ہر بات ہی نارمل لگتی ہے۔ یہ لوگ اتنی تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر کام کو ڈھنگ سے کریں۔ میرب، وہ لوگ اپنا ہر کام اچھے سے ہی کرتے ہیں، اگر آج غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو۔ میرب کی ماں اسے غصے سے چپ کروا رہی تھی۔ آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے تو بتائیں میں کیا پہن کر جاؤں؟ میرب بیٹا، آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں، کچھ بھی اور پہن لو۔ مجھے نہیں پہننے وہ کپڑے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ڈریسز رپیٹ نہیں کرتی۔ میرا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ غصہ کر رہی ہو؟ زبیر ملک بھی اوپر روم میں آ گیا تھا۔ پاپا یہ دیکھیں، انہوں نے میری ڈریس جلا دی ہے جو میں نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پر پہن کر جانی تھی، اور مما ان کو ڈانٹنے کی بجائے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے پاپا کے گلے لگ گئی تھی۔ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھائی آپ میری بیٹی کو؟ میرب کے پاپا نے میرب کی ماں کو مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، آدھا تو اس کے بھائی نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، باقی کی کسر آپ پوری کر دیں۔ میرب کی ماں نے سچ میں غصے سے ہی جواب دیا تھا۔ آپ میری بیٹی کو ڈانٹا نہیں کریں۔ اور کس نے کہا کہ میری بیٹی بگڑی ہوئی ہے؟ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، بس اسی طرح سے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے رہا کریں۔ جب اس کو شادی کر کے دوسرے گھر بھیجیں گے تو ایک کام کرنا کہ آپ دونوں باپ بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی چلے جانا، اس کو سسرال میں آپ دونوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ رفت بیگم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ پاپا دیکھا نا آپ نے کہ ماما کس طرح مجھ پر ہی چلاتی رہتی ہیں، اور تم دونوں یہاں پر کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، خواہ مخواہ میری ماں سے مجھے اتنی باتیں سننے کو ملیں تم دونوں کی وجہ سے، حالانکہ باتیں ماما کو تم لوگوں کو سنانی چاہیے۔ میرب اپنا غصہ نوکرانیوں پر نکالتے ہوئے بولی۔ نوکرانیاں بیچاری اپنی جان بچاتے ہوئے 1 منٹ سے پہلے ہی کمرے سے 9:11 ہو گئیں۔ اب بتاؤ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ نیا ڈریس چاہیے؟ بس پاپا، میری دوست کی برتھ ڈے ہے اور مجھے وہاں پر نیا ڈریس پہن کر جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں ایک ڈریس کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ میرب نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنے پاپا سے کہا۔ تو جائیے نیا ڈریس لے لیں۔ میرب کے پاپا نے اپنا کریڈٹ کارڈ میرب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ لو یوں پاپا۔ میرب اپنے
पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं। मेरे जिस्म में इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों नहीं मुझे मरने देते? जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दे दो प्लीज़। पहले तो इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता, अब तू नशे के बगैर नहीं रह सकता। तू कोई एक चीज़ की डिमांड तो कर। रुमान शाह आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। क्यों नहीं? तुम लोग मेरी जान छोड़ देते हो, अहमद रोते हुए बोला। तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई कि तुम्हें ना तो अपनी बूढ़ी माँ नज़र आ रही है और ना अपने जिगरी यार। लानत है तेरी जवानी पर। हाँ, नहीं नज़र आ रही मुझे मेरी बूढ़ी माँ और ना मुझे नज़र आ रहे हो तुम लोग। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों हर जगह साए की तरह मेरे पीछे पहुंच जाते हो? अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। रुमान शाह अहमद को हाथ से खींचते हुए गाड़ी में बिठा रहा था। रुमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अहमद गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूँ कैसे नहीं चलते तुम मेरे साथ। रुमान शाह नशे में टूटे हुए अहमद को सीट पर बिठाते हुए सीट बेल्ट बांधकर दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता हुआ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमद रुमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त था। रुमान शाह, अहमद और शाहजेब तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक इन तीनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी। इन दोनों में लाजवाब केमिस्ट्री और दोस्ती। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। मगर फिर अहमद की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसको अहमद ने बहुत प्यार किया। अहमद उसको लेकर बहुत सीरियस था। वो इससे शादी करना चाहता था मगर इस लड़की ने अहमद को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरीशा एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिसके माँ बाप ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही पाए जाते थे और यहाँ पर वो अकेली खूब अय्याशियाँ किया करती थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो लड़कों से दोस्तियां निभाने के लिए ही आया करती मगर अहमद उसके इश्क में इस कदर मुब्तला था कि इससे इसकी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती थी। हालांकि शाहजेब खां और रुमान शाह इसे बहुत समझाया करते थे, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर अहमद के सर पर अरीशा का इश्क सर चढ़ कर बोलता था। कई बार इन तीनों में झगड़ा भी हुआ अरीशा को लेकर, मगर अहमद इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो लड़की अहमद को इस मकाम पर छोड़कर चली गई थी कि अब अहमद खुद को नशे की लत में लगाकर अरीशा को भुलाने की कोशिश करता। कितनी बार उसने खुदकुशी करने की कोशिश की मगर हर बार रुमान शाह मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेता था। रुमान शाह अपने यारों के लिए बहुत मुफलिस था, दोस्तों के लिए जीने वाला इंसान था। रुमान शाह तो भला ऐसे वक्त में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेले कैसे छोड़ सकता था। अहमद यार, तुझे सच में अपनी बूढ़ी माँ नज़र नहीं आती जिसके जीने का वाहिद सहारा सिर्फ तू है? पता है कि वो मुझे फ़ोन करते हुए किस तरह से तड़प कर रोते हुए मुझे बता रही थी कि तुमने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। रुमान, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में अरीशा नहीं जाती। इसको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ, जितनी कोशिश करता हूँ वो उतनी ही मुझे ज़्यादा याद आती है। इसको भुलाने के लिए ही मैं नशा करता हूँ, इसको भुलाने के लिए मैं मरना चाहता हूँ। अहमद बेबसी के साथ रोते हुए शर्मिंदा अंदाज से आंखें झुकाए हुए बैठा था। रुमान, तो मेरा यार है ना, तो मुझे अरीशा ला दो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं नशा छोड़ दूँगा। अहमद बहुत उम्मीद भरी नज़रों से गाड़ी चलाते हुए रुमान शाह से बोल रहा था। रुमान शाह इन तीनों की टोली में इस टोली की जान था। वो अपने यारों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता था। ठीक है, तुम वादा करो कि तुम अपना इलाज करवाओगे और वो भी अच्छे तरीके से, और दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। तो रुमान शाह ये वादा करता है कि अरीशा को वापस तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएगा। रुमान शाह, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना इलाज ठीक से करवाऊँगा, बस तुम मुझे अरीशा लाकर दे दो। रुमान शाह वादा करते हुए इसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया था।
جہاں ڈاکٹر شاہ زیب ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب ان کی ٹولی کا تیسرا دوست تھا۔ تینوں آپس میں بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے۔ احمر کو شاہ زیب نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا جہاں پر اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ احمر کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے جن میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ احمر کے جسم میں 70% ڈرگس کا نشہ پھیل چکا ہے۔ یہ زہر اس کے باڈی کو 70% متاثر کر چکی ہے، مگر ڈاکٹروں نے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر پیشنٹ خود کوشش کرے اور اچھے سے علاج کروائے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ رومان، تم احمر کو ایڈمٹ کروانے کے لیے کیسے منا کر لائے ہو کیونکہ وہ اتنی آسانی سے تو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے ہاسپٹل کے باہر کھڑا یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج اچھے سے کروا لے تو میں اسے عریشہ واپس لا کر دوں گا۔ کیا تم نے احمر سے یہ کہا ہے کہ تم اسے عریشہ واپس لا کر دو گے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ اسے مرنے دیتے۔ اس کو ڈرگ کے نشے میں ڈاکٹر شاہ زیب غصے سے بولا۔ شاہ زیب، اگر یار کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میرے نزدیک یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب کہ تم نے احمر کو جھوٹ کہا ہے؟ نہیں کر سکتے نہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس عریشہ جیسی گھٹیا لڑکی کو پھر سے ہمارے یار کی زندگی میں واپس لاؤں گا؟ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا کہ سچ میں تم اس گھٹیا عریشہ کو احمر کی زندگی میں واپس لے کر آؤ گے۔ ڈاکٹر شاہ زیب لمبی سانس لیتے ہوئے شکر کر رہا تھا۔